بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ناہم کی اردو کی نظم جاوید کے نام پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ آپ کو انشاءاللہ آسان الفاظ میں اس کی تشریح میں آج آپ کو پڑھاؤں گی۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں وفات پائی۔ جائے ولادت سیالکوٹ۔ تصانیف اردو میں ان کی جو کتابیں ہیں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم۔ جو علامہ اقبال کی فارسی میں کتابیں ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ، زبور عجم، ارمغان اعجاز کا کچھ حصہ اردو اور کچھ حصہ فارسی میں ہے۔ سرگرمی آج آپ لوگوں کی کیا ہے؟ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے حوالہ شعر۔ حوالہ شعر میں نظم کا عنوان جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ حوالہ شعر لازمی لکھا کریں کیونکہ 2 نمبر حوالے شعر کے ہوتے ہیں۔ یہ نظم جاوید نامہ سے لی گئی ہے۔ جاوید کا نام استعمال کر کے دراصل مسلمان قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کہ یہ نظم جو ہے مسلمان قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک تربیتی پیغام ہے۔ اب ہم کریں گے اس کی تشریح سے پہلے اب میں آپ کو بتاتی چلوں الفاظ معنی میں سب سے پہلے دیار، جگہ، مقام، مرتبہ۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنی پہچان اور یقین مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ عشق ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو جذبات کے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عشق کی سلطنت میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ مقام اس طرح پیدا کر کے تیرا کردار اور تیرا عمل تیرے باطن کی گواہی دے۔ اپنی خودی کو پہچان، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر اور اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر تم دنیا میں عزت، مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو۔ مسلسل محنت کو اپنا شعار بناؤ کیونکہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود راستے بناتا ہے۔ بقول شاعر: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ شاعر کہتا ہے کہ نئے راستے تلاش کرو، جدید دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اگر تم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہو تو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرو، نئے صبح و شام پیدا کرو اور دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ سینٹینس ادھر مکمل ہو جائے گا۔ شعر نمبر 2، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ نظم کا عنوان جاوید نامہ، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ اہل لغت ہے سکوت، خاموشی، فطرت شناس فطرت کو سمجھنے والا، لالہ سرخ رنگ کا پھول جس کے درمیان ایک داغ ہوتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے فطرت کا شعور اور ذوق دیا ہے یا عطا کیا ہے تو ان صلاحیتوں کو ضائع مت کرو، ان صلاحیتوں کے ذریعے ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے یہ کائنات کس طرح تخلیق کی، کس طرح ہر تخلیق کو رنگوں سے مزین کیا، آراستہ کیا، یہ سب اس کی قدرت کے نظارے اور اس کی کارگری ہے۔ ان پر غور کرو اور کائنات کی تخلیق کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرو۔ فطرت شناس بنو اور قدرت کے مظاہر پر غور کرو۔ ہر ایک چیز ترتیب اور تنظیم سے پیدا کی گئی ہے۔ زمین پر طرح طرح کے جلوے اور نظارے ہیں۔ آسمان کی بلندیاں نئے جہان کے آغاز کا پیش خیمہ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ سکوت اور کلام 2 متضاد چیزیں ہیں۔ سکوت کا مطلب ہے خاموش رہنا، کلام کا مطلب ہے بات چیت کرنا، کہ اگر تو خاموشی سے پھولوں کی تخلیق پر غور کرے گا تو تجھے ان کی گفتگو سمجھ میں آئے گی اور تو ان کی تخلیق کی حقیقتوں تک جا پہنچے گا۔ یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے باشعور بنایا ہے۔ یہ سب نظارے تیری سوچ کے احاطے میں آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے دل کی آنکھ کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ان لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے۔ شعر نمبر 3،
اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ نظم کا عنوان جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ حل لغت سفال مٹی، فرنگ انگریز، شیشہ گراں شیشہ بنانے والا، مینا صراحی، جام شراب۔ تشریح، شاعر کہتا ہے غیروں کی چکا چوند سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اہل یورپ کی ترقی اور تہذیب سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں نہیں رنگنا۔ یہ بظاہر چمک دمک رکھنے والی تہذیب اندر سے کھوکھلی ہے۔ اگر تم ان کی تہذیب اور تمدن کو اپنانے کی کوشش کرو گے تو اپنی تہذیب اور تمدن سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ بقول شاعر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شاعر کہتا ہے غیروں کے قیمتی برتنوں میں شراب پینے سے بہتر ہے اپنی مٹی کا پیالہ استعمال کرو۔ شراب سے مراد وہ شراب نہیں جس کی اسلام میں ممانعت ہے، بلکہ اس سے مراد انگریزی تہذیب، تمدن اور روایات ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو، غیروں کے سہارے مت چلو، اپنی مذہبی فکر کو سمجھو، اپنی مٹی سے محبت کرو۔ تمہاری پہچان تمہاری مٹی سے ہے، مغرب کی تہذیب کی پیروی نہ کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک 3 اشعار کی تشریح کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ اس سے اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں کہ آپ کو میرے لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔